بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں کچھ ٹاپکس کور کیے تھے جن میں مشکلات، ان کا حل، صبر، شکر، امید، اور اس میں اینڈ پہ ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا پردے کے بارے میں۔ ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں، ہمیں ان پہ صبر کیسے کرنا چاہیے، ان کا حل کیسے ہو سکتا ہے ممکن، وہ ہمارے لیے بینیفیشل کیسے ہوتی ہیں، اور ہم اس پہ شکر کرنے کے بعد ہمیں اس کا اجر کیا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین، اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے کہ آج کل عورتوں کا پردہ، جو بہت ضروری چیز ہے، جس پوائنٹ پہ بہت کم بات کی جاتی ہے، ایون کہ لڑکیاں خود بات کرنا پسند نہیں کرتی ہیں کہ ہمیں کوئی کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی آزادی کو چھوڑ کر، جس کو وہ آزادی کا نام دیتی ہیں، کہ ہم اپنی آزادی چھوڑ کر سر پہ دوپٹہ لیں، ویل کریں، ویل کرنے کے بعد حجاب کریں، ہم ایسی چیزیں کیوں کریں؟ تو اس چیز کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کور کریں دوپٹے میں اور پردے میں رہیں، اور بلا ضرورت کسی سے بات نہ کریں، اور ہنس کر بالکل بھی کسی سے بات نہ کریں کہ کسی دوسرے کے دل میں کوئی بھی برا خیال پیدا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کا رتبہ ڈیفائن کر دیا تھا اللہ پاک نے قرآن پاک میں۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ جو بھی مومنین کی بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، مائیں ہیں، وہ بھی اس حکم پہ عمل کریں، اور ان کے لیے بھی پردہ لازم قرار دے دیا گیا۔ پچھلے دنوں میں ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ جو ایک چلی تھی تحریک عورتوں کی آزادی کے بارے میں، تو میں نے کبھی اس چیز میں پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں لیا، لیکن میں نے اس چیز کو مجھے انٹرسٹ ہوا، فارغ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے اس چیز کو سمجھا، میں نے پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھی، تو اس میں یہ عورتوں کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، اور مطلب وہ کس چیز کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ اور جو اس میں مجھے سمجھ آئی وہ یہی تھا کہ بہت سی عورتوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس چیز کے لیے اسٹینڈ کر رہی ہیں، وہ کس چیز کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ پاک کے احکامات کیا ہیں، اور ان کو عمل کس بات پہ کرنا چاہیے، اور کس بات سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور بہت سے ان کے ایسے جوازات تھے جو کہ بالکل بھی کہہ سکتے ہیں کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں، جو جھوٹ پر مبنی تھے، لیکن پھر بھی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اور یہ ٹھیک ہے، سب سے بڑی چیز میں یہ ہے کہ وہ غلط ہیں، بے شک وہ غلط ہیں، لیکن غلط کو غلط کہنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ غلط کو اس طرح سے غلط کہتے ہیں کہ اگلا بندہ چڑ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اور وہ مزید غلطی پہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا چاہیے کہ جب ہم کسی کو نصیحت کریں تو ہمارا لب و لہجہ بہت نرم، بہت مطمئن، بہت کیا کہتے ہیں کہ اسٹریٹ ہونا چاہیے، کہ ہم کسی پہ ایسے جبرن نہ اس کو کہیں کہ اس چیز سے ہٹو، ہم اس کو دلائل ایسے پیش کریں کہ وہ اس چیز سے باز آ جائے۔ ہمیں اپنے آپ میں غصہ نہیں لانا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اگر آپ غصے میں یا کوئی بھی بات آپ فورسفلی کہتے ہیں تو وہ اگلے پر اثر نہیں کرتی ہے۔ حدیث میں بھی اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ جب آپ کسی کو نصیحت کریں تو نصیحت بہت نرم لب و لہجے میں کرنی چاہیے تاکہ اگلے کے دل پر اثر کرے۔ جب آپ سخت لہجے میں کوئی بات کرتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں، کوئی اس کو بے شک نصیحت ہی کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اگلے کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پردہ سب سے بڑی چیز ہے کہ کوئی کتنا بھی کہتا رہے، جب تک انسان خود اپنے آپ کو اس چیز کے لیے راضی نہیں کر لیتا، اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ لیتا کہ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھ لیتا کہ اس چیز میں اللہ پاک کی رضا ہے، اور میں نے یہ کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے، تب تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، وہ کام نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کچھ بھی جو کرنا ہے نا، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا ہے، ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جب ہم اللہ پاک کی رضا کو برتر اور اعلیٰ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو ہمیں اس کا دگنا اجر ملتا ہے کہ ایک تو ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کے کرنے کا، اور ایک ہماری نیت کا۔ اس کے بعد ایک یہ پہلو ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے، عبادت کی طرف لوگوں کو، خود کو مائل کیسے کرنا ہے، کہ دوسروں کو مائل کیسے کرنا ہے۔ ہم نے کوئی بھی نصیحت کرنی ہے تو اس پر عمل کیسے کروانا ہے، اور جب بھی کوئی مطلب بات ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے تو عبادت کی بھی بہت زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ طریقے بھی ہیں، اور عبادت کرنے کی خشوع و خضوع سے کرنی چاہیے۔ اب ہمارے پاس ایک چیز آ گئی ہے کہ ہم نے ایک بندے کو پردے کی تلقین کرنی ہے، لیکن ہم خود پردہ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں،
اور ہم نے پردہ نہیں کرنا ہے، لیکن ہم دوسروں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں. تو ایسی نصیحت جو ہم خود نہیں کرتے دوسروں کو کرتے ہیں، اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس چیز کا عمل نہیں ہوتا ہے. ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ نصیحت کرنے والا خود تو ایسا ہے، لیکن یہ ہمیں اس چیز کی ترغیب دے رہا ہے، تو ہم اس کی بات پہ کیوں عمل کریں؟ بے شک آپ صحیح بھی کہہ رہے ہو تو کوئی آپ کی بات پہ عمل نہیں کرتا ہے. اس کا حوالہ ہم بھی لے سکتے ہیں کہ جب احادیث مبارکہ میں دو طرح کی احادیث ہوتی ہیں، ایک صحیح حدیث اور ایک کمزور حدیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک سیکنڈ ورڈ ہوتا ہے جو بھی مجھے نہیں آ رہا ہے. تو کمزور حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث غلط ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا راوی ہے، جس نے اس کو اسٹیٹ کیا ہے، جس نے بتایا ہے کہ یہ حدیث ایسے ہے، اس کا اس کے کردار میں، اس کی زندگی میں کچھ جھول ہے، جس کی وجہ سے راوی کے بنا پر اس حدیث کو کمزور حدیث کہا جا رہا ہے، جبکہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ راوی اس طرح کا ہے، یا پیچھے اس کے راوی اس طرح کے گزرے ہیں، جن کی کسی اسٹیٹمنٹ کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، جن کی اسٹیٹمنٹ کو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ بالکل کریکٹ ہوگی، بالکل صحیح ہوگی، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوگا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. اس کے لیے پھر لوگ کیا کرتے تھے، جب لوگوں نے احادیث مبارکہ کو کلیکٹ کیا تھا، تو وہ لوگ اس چیز کو بھی پرکھتے تھے کہ جو اس کا راویہ بتانے والا، اس کا کریکٹر کیسا ہے، وہ کیسا ہے، اور اس کا رہن سہن کیسا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتا ہے. اس کو پرکھنے کے بعد وہ جو حدیث بتاتا تھا پھر لکھتے تھے. پھر صرف اس کو نہیں پرکھا جاتا تھا، اس نے کس سے وہ حدیث سنی، اس راوی کو بھی پرکھا جاتا تھا، پھر اس نے کس سے وہ حدیث سنی، اس طرح چین وائز ہر راوی کو پرکھا جاتا تھا. اور پھر جب لگتا تھا کہ مطلب پروو ہو جاتا تھا کہ اس حدیث کا راوی فرسٹ سے لے کر اینڈ تک بالکل صحیح ہے اور سب لوگ بہت اچھے ہیں، تو پھر وہ لوگ اس حدیث کو اسٹیٹ کرتے تھے. تو اسی لیے جو صحیح حدیث ہیں ان کو صحیح حدیث اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پروون حدیث ہیں، کہ ان میں کسی قسم کا کوئی بھی آپ کے اندر جمش نہیں نظر آتی ہے کہ اس کے راوی میں ہوگی کوئی غلطی یا اس حدیث میں کچھ ہو سکتا ہے. نہیں، وہ ہر طرح سے پروون احادیث ہیں. پھر ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی حکم آتا ہے نا، تو سب سے پہلے اب میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتی ہوں. کچھ لوگ اس چیز کو بھی بہت کرتے ہیں کہ اگلا انسان کیسا ہے، ہم اپنے آپ کو تو صحیح کر سکتے ہیں، لیکن ہم دوسرے انسان کو صحیح نہیں کر سکتے اور نہ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ نیک ہے یا برا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے کیسا نہیں ہے. ہمیں اللہ پاک سے بہت بہت زیادہ معافی کی طلب کرنی چاہیے. تو اسی طرح سے یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم کسی انسان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی بہت بات خوش ہوتی ہے ہم سے کہ ہم کسی انسان کے بارے میں ایک لفظ سے اوپر نیچے بول دیتے ہیں، تو اللہ پاک اس چیز کا بھی حساب لے گا ہم سے. وہ اللہ پاک کے ہاں کس قدر اجر کا مستحق ہے اور وہ کتنا نیک ہے اور کتنا نہیں، اس بات کا صرف اللہ پاک جانتا ہے، اور اس بات کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم کسی لڑکی کو بھی چلتی پھرتی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لڑکی بری ہے، اس کا کریکٹر برا ہے. کیونکہ اب جو میں نے بات کی تھی لڑکیوں کے بارے میں، وہ میں نے جنرلی بات کی تھی، کسی لڑکی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں کہی تھی، کہ صرف آپ لوگوں کو بیان کرنے کے لیے کہی تھی. تو لیکن اس بات پہ میں اللہ پاک سے معافی طلبگار ہوں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. بات صرف یہ ہے، آپ کو سمجھانے کی بات ہے کہ پردہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور پردے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی نظر کا، اپنی سوچ کا، ہر چیز کا پردہ رکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے بہت زیادہ نیک بن رہے ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ صرف دکھاوے کی خاطر کرتے ہیں. آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو دکھانے کی خاطر پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ کے ہاتھ میں فون آ جاتا ہے، لیپ ٹاپ آ جاتا ہے، تو آپ کے جو من چاہی چیزیں ہیں اور جو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا کہیں پہ بھی چل رہا ہوتا ہے آپ وہ کام کرتے ہیں. جو بھی کسی قسم کے فیل ہیں جو اللہ پاک نے منع کرا دی ہیں آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب نامحرم سے بات کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. بلا ضرورت بات کرنا جائز نہیں ہے، ہم کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی آواز کسی دوسرے نامحرم کو سنائی نہ دے، ہم پھر بھی ان سے کالز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کو دکھائی نہ دیں، لیکن آپ جب چلتی ہیں آپ اپنے سے آپ اس بات پہ تو فوکس کرتی ہیں کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن آپ اس سے زیادہ اس بات پہ فوکس کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری نظر کا بھی پڑتا ہے. ہم جتنے لوگوں کو نامحرم لوگوں کو دیکھیں گے، ہماری نظر سے گزریں گے، ہمیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اللہ پاک نے ہم سے کس بات کا حساب دینا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور جو بھی ہم سے غلطیاں ہیں ہم ان کو دور کریں اور نیکی کی طرف آنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے.
پھر ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں بات کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. میری ایک اساتذہ تھی جو کہا کرتی تھی کہ ہمیں بہت سے ایسے اعمال کا نہیں پتا ہے کہ جن کا ہمارے سے حساب لیا جائے گا. شاید ہم سے ہماری سانس بلا ضرورت سانس لینے کا بھی حساب لیا جائے, شاید ہمارے بلا ضرورت ہاتھ پاؤں ہلانے کا بھی حساب لیا جائے. ہم نہیں جانتے کہ شاید ہمارے بلا ضرورت سر سے دوپٹہ اتارنے کا بھی حساب لیا جائے. ہم اس چیز کا احساس نہیں ہے, ہم جانتے ہی نہیں, اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی ایک بندہ بہت زیادہ نیک ہو سکتا ہے, لیکن یہ آرگنائزیشن عبادت اللہ یہ اسی لیے قائم کی گئی ہے کہ اس کا سلوگن بھی آپ کو بتا رہا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم رہنما ہیں, ہم لوگ چراغ لے کے کھڑے ہیں, یا یوں سمجھ لیں ہم خود چراغ ہیں. آپ لوگ ایک راستے پہ جا رہے ہیں, ہم آپ کو صرف راستہ دکھا رہے ہیں. آپ نے اپنی منزل تک کیسے پہنچنا ہے, آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, آپ نے کیسے عمل کرنا ہے, آپ نے وہاں تک کتنی دیر میں پہنچنا ہے, وہ سب کچھ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور آپ کی ول پاور پہ ہے اور آپ کے خود کے اوپر ہے. ہم لوگ صرف راستہ دکھا سکتے ہیں, ہم لوگ صرف اچھی بات بتا سکتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے آپ زبردستی, کیونکہ اسلام میں زور زبردستی کی بارے میں حکم نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ آپ نصیحت کریں, باقی پھر اس بندے کے اوپر ہے کہ وہ آپ کی نصیحت عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اب ہم نے آپ کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ دکھانا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ لاہور جانے کا راستہ ہر کوئی بتاتا ہے لیکن پیسے کوئی نہیں دیتا, تو ہم لوگوں نے آپ کو صرف لاہور جانے اللہ پاک کی طرف جانے کا راستہ بتانا ہے. لیکن جانا کیسے ہے, آپ نے اس کے اوپر کیا کیا عبادتیں کرنی ہیں, اپنے آپ کو کتنا نیک بتانا ہے, کتنا نیک کرنا ہے, کن کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے, کن کن چیزوں کو اپنانا ہے, کن کن باتوں کو چھوڑنا ہے, یہ سب کچھ آپ کے خود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ آج سوچ لینا, میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ اگر آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم نے نیکی کرنی ہے, تو اللہ پاک خود بخود راستے بناتا چلا جاتا ہے. آپ کو کچھ بھی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن آپ برائی کا ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں, پھر بھی برائی آپ کے پاس آ جاتی ہے, آپ کو موقع ملتا ہے, اور وہ آپ کے پاس آزمائش کا موقع ہوتا ہے. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, ہم نفس کے غلام ہیں. ہم برائی جیسے ہی ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں, لیکن جب اچھائی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بہت سے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب ایک میں نے اب جب عباد اللہ کو جوائن کیا, اس سے پہلے میرے دماغ میں ایک سوچ تھی کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے, میں نے اسلام کی طرف اور زیادہ توجہ سے آنا ہے, میں نے اچھی باتوں کو اور زیادہ سیکھنا ہے, میں نے قرآن کو اور زیادہ سیکھنا ہے, میں نے تفسیر کو اور زیادہ ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. میں نے یہ سب سوچا تھا, لیکن اللہ پاک نے خود بخود راستہ بنا دیا. سر کاشف نے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے پوچھا سارا کچھ ہوا, ہم لوگوں کی امپلائمنٹ ہوگی. وہ ایک اللہ پاک نے راستہ بنا دیا نا, اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنا دیا, اور مجھے یہ موقع دے دیا کہ میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوں. میری وجہ سے اگر آپ لوگ ایک بھی نیکی کرتے ہیں تو میرے لیے یہی بہت ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی وجہ سے آپ کی گئی ایک نیکی بھی آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے, اور آپ کا کیا گیا ایک گناہ بھی آپ کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے. تو میں اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا. اب آپ لوگوں کو یہ موقع ملا کچھ سیکھنے کا, کچھ چینج. ہر انسان کی زندگی مختلف انداز میں گزر رہی ہوتی ہے, اور ہر انسان کا زندگی گزارنے کا انداز بہت مختلف ہوتا ہے. مختلف سچویشنز ہوتی ہیں, فائنینشیل حالات بہت مختلف ہوتے ہیں, لیونگ سٹینڈرڈز بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی زندگی کی کچھ چیزیں بتا رہی ہوں جو میرے پاس اللہ پاک نے تھوڑا یا زیادہ علم دیا ہے, میں وہ آپ تک بانٹ رہی ہوں. اب آپ لوگوں کا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس علم میں سے اپنے مطابق کیا پوائنٹ چوز کرتے ہیں, کس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور آپ اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں, اور آپ کی زندگی میں اس سے کیا چینجز آتے ہیں, کیا نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے پردے کو سمجھ لیا, ہمارے پاس جو احکام ہیں ان کو سمجھ لیا. ضرورت آج کل کے دور کی پردہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ ایک سمپل ڈریسز لیتے ہیں, آپ کو ان کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ ابایا کے ڈفرینٹ ڈریسز ڈفرینٹ اسٹائل دیکھ لیں, آپ جو کیا کہتے ہیں اس کو حجاب کے ڈفرینٹ اسٹائل دیکھ لیں, لیکن آپ اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانے کی کوشش کریں. جب آپ کوشش کریں گی خود بخود آپ کا دل کرتا جائے گا آپ اس طرف آنے کا, پھر آپ فل پردہ بھی کرنے لگ جائیں گی, پھر آپ اس کو سادگی اور اس کی طرف بھی لیتی آئیں گی کہ آپ سادہ رہیں, آپ فیشن سے نکل آئیں, آپ پھر جو خود پہنیں گی اسی کو فیشن سمجھنے لگ جائیں گی.
تو یہ سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پردہ ہر دور میں ضروری ہے اور پردے کا حکم ہر دور کے لیے دیا گیا ہے. یہ ہم نے خود اپنی سوچ کو، اپنے لیونگ سٹینڈرڈز کو بنا لیا ہے کہ جی آج کل کے دور میں پردے نہیں اچھا ہے، جو پردہ کر لے وہ مولون ہو جاتی ہے، وہ بیکورڈ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے پردہ نہیں کرنا ہے کہ ہماری فرینڈ کیا کہیں گی، ہمارے رشتے دار کیا کہیں گے. آپ صرف اس بات پہ فوکس کریں کہ جب آپ کی جواب دہی ہوگی تو آپ سے اللہ پاک یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے رشتے داروں نے کیا کیا، تمہاری دوستوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا پہنا ہوا تھا. اللہ پاک یہ پوچھے گا تم نے کیا پہنا ہوا تھا، تم نے کس قدر اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا تھا، اور تمہاری آستینیں کیوں پوری نہیں تھی، اور تمہارے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں تھا، اور تمہارے بال نامحرموں کو کیوں نظر آ رہے تھے. تو اللہ پاک آپ سے اس چیز کا حساب لے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں جو آپ کو اینڈ پہ کچھ چیزیں بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ ہم شکرانے کے نفل ادا کر سکتے ہیں، صلاۃ الحاجات کے نفل ادا کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں اپنی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. مجھے پتا چلا کہ 8th کلاس میں یا 8th کلاس کے بعد لڑکیوں کی جو ہے وہ آرمی میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. میں نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا، میں نے اپنے گھر والوں کو بگایا دوڑایا، میں نے کہا مجھے آرمی میں ایڈمیشن لے کے دو، کیسے بھی لے کے دو. جی وہ پتا چلا کہ 8th کلاس کے بعد آرمی میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، آپ میٹرک کر لو، میٹرک کے بعد ہو جائے. مجھے اتنا شوق تھا آرمی میں جانے کا، میں نے وہ 2-2.5 سال اسی خواب میں گزار دیے کہ میں میٹرک کے بعد آرمی میں جاؤں. 3 سال گزر گئے. اس کے بعد کا عرصہ آیا کہ جی میٹرک کے بعد لڑکیاں نہیں جا سکتی ہیں، FSC کے بعد جاتی ہیں، آپ FSC کر لو. میں نے میڈیکل کے ساتھ، بایو کے ساتھ کیا تھا میٹرک. میں FSC میں گئی. میری ایک فرینڈ تھی تو اس نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا تھا. مجھے ایک دم سے ہوا، حالانکہ میں نے کوچنگ جو تھی وہ میڈیکل کی اٹینڈ کی تھی. مجھے شوق ہوا کہ اس نے انجینئرنگ میں کر لیا تو مجھے تو آرمی میں جانا ہے، میڈیکل تو ویسے ہی بہت مشکل ہوتی ہے. وعلیکم السلام. تو مجھے میڈیکل کے تھرو تو شاید نہ ملے آرمی میں ایڈمیشن، انجینئرنگ کے تھرو مل جائے گا. میں نے ماما سے آ کے بات کی اور میں نے اپلیکیشن دی اور میں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لیا. FSC ہو گئی. FSC کے بعد میں نے بہت زیادہ نیٹ پہ سرچ کی، سارا کچھ کیا. ماما کے ایڈمیشن لے لو، سب یونیورسٹیز کے ایڈمیشن کھلے. میں نے بے دلی سے 1-2 جگہ اپلائی کر دیا، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ میرا ان میں آئے گا نام، اور مجھے یہ تھا کہ میرا نہ ہی آئے تو اچھی بات ہے، میں نے ادھر ایڈمیشن نہیں لینا، میں نے آرمی میں ایڈمیشن لینا. خیر ان میں آ گیا. پھر بھی میرا ہو کہ میں نے ادھر نہیں کرنی پڑھائی. تو ماما کہتی کہ نا ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، دیکھ لو اگر کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے تو اس عام ڈگری سے بہتر ہے تم انجینئرنگ کی ڈگری کر لو، وہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم انجینئر بنو. انجینئرنگ میں مجھے نہیں پتا تھا کہ انجینئرنگ میں کون کون سی فیلڈز ہوتی ہیں، کہاں ایڈمیشن لینا چاہیے، کہاں نہیں لینا چاہیے، کون سی یونیورسٹی بیسٹ ہے کون سی نہیں ہے. بس ماما نے کہا کہ انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لو. ہمیں جو یونیورسٹی کی لاسٹ ڈیٹ بچی ہوئی تھی وہاں پہ اپلائی کیا، جو ڈپارٹمنٹ مجھے صحیح لگا میں نے اس میں اپلائی کر لیا. میکینیکل انجینئر بن گئی ہوں الحمدللہ. انشاءاللہ جاب بھی جلدی مل جائے گی. کچھ نہ کچھ ارننگ کر رہی ہوں، بے روزگاروں سے بہت بہتر ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس میں پوائنٹ میں آپ کو کیا بتانا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھار ہماری جو ماں کی دعا ہے نا وہ ہماری دعاؤں سے بہت زیادہ سبقت دے جاتی ہے، اور ہم جتنی بھی چاہے لاکھ کوشش کر لیں نا کہ ہم یہ بن جائیں یہ بن جائیں یہ بن جائیں، کبھی کبھار اللہ پاک سے کوئی ہم سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ اور ہم سے بھی زیادہ خلوص کے ساتھ اور ہم سے بھی زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو محنت کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ دل کے ساتھ کہ اللہ پاک یہ دے دے. اور اللہ پاک کی شاید ان کی دعاؤں کو ہماری دعاؤں پر برتری دیتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے. تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اپنے پیرنٹس کی، اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کریں. اپنے اوپر تو انسان پیسے خرچ کرتا ہی ہے، لیکن وہ پیسے ہماری کسی کام نہیں آنے والے. وہ پیسے جیسے جیسے ہم خرچ کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ ضائع ہوتے جاتے ہیں. وہ اس دنیا کا مال ہے، اس دنیا میں ختم ہو جاتا ہے. ہمارے جو کام آتا ہے وہ وہی چیزیں آتی ہیں جو ہم دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں. آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں نا، 5 ہے، 10 ہے، 50 ہے، 100 ہے، آپ کبھی بھی کچھ ارننگ کرتے ہیں نا، 500 کی ارننگ کرتے ہیں، 1000 کی ارننگ کرتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. جی بالکل کرنا پڑتا ہے کمپرومائز، اور کرنا چاہیے. کبھی کبھار ہمارے لیے ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کی خوشیاں بہت زیادہ امپورٹینس رکھتی ہیں، بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں، اور ہمیں ان کو اولویت دینی چاہیے. یہ ہمارے لیے ادب کا مقام ہے. ہمارے ادب کا تقاضا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں اگر وہ ہم سے کچھ مانگتے ہیں، اگر ان کی کوئی خواہش ہے تو ہمیں اپنی خواہش کو چھوڑ کر
ان کی خواہش کو برتری دیں اور ان کو اپنائیں. ٹھیک ہے, یہ گروپ میں لنک شیئر کر رہی ہوں ابھی, کیونکہ یہ میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے, تو اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ جوائن کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اور بات میں یہ کر رہی تھی کہ یہ دعاؤں کی اہمیت. ٹھیک ہے, دعائیں اپنے لیے ضرور مانگا کریں, کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں. آپ جتنی زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں, اور ہر نماز کے ساتھ اگر وقت پڑھو تو 2 نفل چھٹانے کے, اللہ پاک کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے, اور 2 نفل صلاۃ الحاجات کے, اللہ پاک کی آپ سے اپنی جو بھی آپ کی خواہش ہے, دل کی مراد ہے, وہ مانگنے کے لیے. ٹھیک, آپ کے گھر میں پریشانی ہے, آپ کے گھر میں کوئی بھی مشکل ہے, کچھ بھی ہے, آپ اس کے لیے 2 نفل صلاۃ الحاجات مانگیں. آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے, آپ کے والد بیمار ہیں, والدہ بیمار ہے, بہن بھائی بیمار ہیں, آپ میں سے کسی کی نوکری نہیں ہے یا سب کی نوکری نہیں ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, کوئی بھی مشکل ہے, آپ 2 نفل صلاۃ الحاجات کی پڑھا کریں روز نماز کے ساتھ, بے شک کسی ایک نماز کے ساتھ, بے شک 5 نمازوں کے ساتھ. میم اس اور کا اللہ پاک طریقہ بتاتے پڑھنے کا پراپر. بھی ضرور میں بتاتی ہوں. 2 نفل صلاۃ الحاجات جب آپ پڑھتے ہیں, آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے, جو ہم ہر نماز کے ہر فرض فرائض میں, سنتوں میں, نفل میں نیت مانگتے ہیں. تو ٹھیک ہے, نیت میں آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں صلاۃ الحاجات کے, اللہ پاک کی رضا کے لیے. اور جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو قل هو اللہ, جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ شریف کے بعد, تو الحمدللہ کے بعد ہم نے 3 صورتیں پڑھنی ہیں. بے شک ہم قل هو اللہ کو 3 بار پڑھ لیں, بے شک ہم 3 الگ الگ صورتیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ دونوں رکعات میں الحمدللہ کے بعد 3 صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں. اور صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ذکر اذکار وغیرہ کر لیں, کچھ بھی لفظ کا ہے, کچھ بھی آیت کا ذکر آپ کو آتا ہے, آپ وہ اذکار کر لیں, اور کسی سے بھی بات کیے بغیر جو بھی آپ کی دل کی حاجت ہے نا, مطلب آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں, ہر نماز کے ساتھ 2 نفل صلاۃ الحاجات پڑھ لیں, اور ہر نفل میں آپ کی کوئی ایک دعا ہونی چاہیے جو آپ نے مانگنی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھتے ہیں تو آپ کی کوئی ایک وش ہونی چاہیے جو آپ نے مانگنی ہے اللہ پاک سے. یہ نہیں کہ مطلب جیسے ہم عام دعا میں پڑھتے ہیں, بے شک اللہ پاک بہت رحیم و کریم ہے, ہم اس سے جو چاہے مانگ سکتے ہیں, لیکن صلاۃ الحاجات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی ایک جو ہماری اسپیسیفک حاجت ہوتی ہے نا, ہم اس کو اسپیسیفائی کرنے کے بعد وہ مانگتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں یہ دے دے, اور اللہ پاک ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ مانگتے رہنا ہے. آپ ہفتے میں پڑھ سکتے ہیں, ہفتے میں پڑھ لیں, ڈیلی پڑھ سکتے ہیں, ڈیلی پڑھ لیں, دن میں 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, 5 مرتبہ پڑھ لیں, لیکن اپنے لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑیں. ہمیشہ اپنے لیے دعا کرتے رہیں. اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک ہمارا نصیب, تقدیر, مقدر, قسمت سب کچھ سنوار دے. ٹھیک ہے, آپ نے اللہ پاک سے اپنے لیے جس قدر بہترین دعائیں ہو سکتی ہیں آپ نے وہ مانگنی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بڑوں کو, یا آپ کے بڑوں میں اتنی سکت ہے, مطلب جیسے کچھ لوگوں کے ماں باپ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں, وہ نماز بمشکل ادا کرتے ہیں, تو لیکن اگر آپ کی والدین پڑھ سکتے ہیں, آپ کی بہن بھائی پڑھ سکتے ہیں, وہ ضرور پڑھیں, آپ کے حق میں دعا کریں, اپنے حق میں دعا کریں, اور خاص طور پہ آپ لوگ دعا کیا کریں گے امت مسلمہ کے حق میں, کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو بخش دے, اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی بخش دے, اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی بخش دے, اور جو موجود ہیں ان کو بھی بخش دے, اور جو زندہ ہیں ان کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس طرح اپنی ایک ڈیٹیل دعا مانگا کریں. اپنی نماز کو کم از کم, جیسے فجر کی نماز 5 منٹ میں بھی کچھ لوگ ختم کر لیتے ہیں, لیکن آپ اپنی دعا کو بھی ٹائم دیں, کم از کم اپنی نماز پہ 10 سے 15 منٹ لگایا کریں. اپنے لیے جتنی بہترین دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں مانگا کریں. دنیاوی علم بہت ضروری ہے اس دنیا میں رہنے کی, لیکن جب تک آپ دینی علم نہیں سیکھیں گے آپ اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیاوی علم آپ کو یہ تو بتا دیتا ہے کہ اس انسان نے مرنا ہے, لیکن آپ کو وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس انسان نے کس سیکنڈ مرنا ہے, کتنے منٹ بعد مر جانا ہے, کیسے مرنا ہے. سپوز میں نے یہ بات بہت جگہ دیکھی بھی ہے, سنی بھی ہے, اور آبزرو بھی کیا. جی بالکل, سب سے پہلے دوسروں کے حق میں دعا کرنی چاہیے, پھر اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آئی ہیو اے کوشچن. میم مجھے مطلب میں پہلے یہ تھا کہ ہر 5 نمازوں کے بعد 2 نفل شکرانے کے لازمی پڑھتی تھی, لیکن مجھے بعد میں جی پتہ چلا کہ فجر اور عصر کی نماز کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے, تو کیا یہ صحیح جی ہے یا بالکل پھر؟ نہیں پڑھے جاتے, نہیں پڑھے جاتے, کیونکہ جن نمازوں کے ساتھ نفل نہیں ہے ان کے ساتھ نفل آپ نہیں پڑھ سکتے. تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ نے جب ظہر کی نماز پڑھنی ہے ایک بار اس کے ساتھ پڑھ لینے ہیں,
اور ایک بار عصر کی نماز کی جب آپ کو پتہ چلے کہ اذان ہونے والی ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لینے. عصر کے بعد اور فجر کے بعد نفل نہیں پڑھے جا سکتے. جیسے کہ نماز چاشت کا اشراق ہوتی ہے، فجر کے بعد کچھ گیپ دے کے ہم 2 نفل چاشت اور 2 نفل اشراق پڑھتے ہیں، اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. عصر کے بعد اور مغرب کے بعد تو ٹائم بہت کم ہوتا ہے، فجر کے بعد آپ ایسے تھوڑا سا گیپ دے کے اور پھر نفل پڑھ سکتے ہیں. اوکے میم، تھینک یو سو مچ. اوکے میم، جزاک اللہ. جزاک اللہ. میم نیت کرنے کا طریقہ ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی ضرور. نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات اللہ پاک کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے الحمدللہ کے بعد 3 سورتیں پڑھنی ہیں اور ہر رکعت میں پڑھنی ہے. مطلب 2 رکعتیں ہیں تو دونوں رکعتوں میں آپ نے الحمدللہ کے بعد 3 صورتیں پڑھنی ہیں. بے شک آپ کو قل هو اللہ ہی 3 بار پڑھ لیں، بے شک آپ 3 الگ الگ صورتیں 3 بار پڑھ لیں، لیکن آپ نے 2 رکعت میں 6 صورتیں پڑھنی ہیں الحمدللہ کے بعد. جیسے ایک پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 صورتیں، پھر دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 صورتیں. اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے سلام پھیرنے کے بعد، اور آپ کو جو بھی اذکار آتے ہیں، جو بھی آیتیں آتی ہیں، ان کی تسبیح کرنی ہے. اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے غیر کسی سے بات کیے اپنے حق میں دعا کرنی ہے. جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے اس حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اور کوئی ایک حاجت رکھنی ہے آپ نے جب آپ نے نفل پڑھنے. اچھا، ایک اور چیز اب آپ نے یہ کیا کرنی ہے کہ آپ نے اپنی عبادتوں میں ایک چیز لے کے آنا. صبح کے ٹائم آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے فجر کے بعد، اور رات کے ٹائم مغرب کے بعد آپ نے سورۃ رحمان پڑھنی ہے. اور کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو اتنا پڑھیں کہ آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ زبانی یاد ہو جائے، بے شک ایک ایک رکوع یاد ہو جائے. ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے لیے اللہ پاک کچھ آزمائشیں بنا کے بھیجتا ہے، ٹھیک ہے. میرا بندہ ان آزمائشوں پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارا ریئیکشن جاننے کے لیے، حالانکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں آزماتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی آزمائش میں پورا اترنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کے اوپر امید رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے بس میں سب کچھ ہے. جیسے کہ اس کی مثال آپ کیوں لے سکتے ہیں، ہمیں سے بہت سے لوگ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ مطلب امید نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا اس میں نام آ جائے گا. ان کو یہی ہوتا ہے کہ یار اس میں اتنے لوگوں نے اپلائی کر دیا ہے، اس میں میرا نام نہیں آئے گا، لیکن میں پھر بھی ایک ٹرائی کر رہا ہوں. ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ان کا ہو جائے گا، کیونکہ ان کو اللہ پاک پہ یقین کم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ اللہ پاک موجود ہے اور اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے. لیکن چونکہ شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں اور ہمارا نفس بھی ہمیں پریشان کرتا رہتا ہے، تو ہم بہک جاتے ہیں کبھی کبھار، ہمارا یقین متزلزل ہو جاتا ہے، ہم نہیں جان پاتے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہو. تو ہمارا فل یقین نہیں ہوتا اس بات پہ کہ ٹھیک ہے اگر ہم اس میں اپلائی کر رہے ہیں تو ہم اس کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، ہمارا اس میں ہوگا یا نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اللہ پاک کی یقین. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہیں وہی عطا کرتا ہوں جس چیز کی تم مجھ سے کوشش کرتے ہو اور مجھ سے دعا مانگتے ہو، ٹھیک ہے. جس کے چیز کے لیے تم ٹرائی کرتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے، میں تمہیں وہی عطا کرتا ہوں. تو جو لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ سادہ ہوتے ہیں، شاید پوش لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کا کل کا کھانا کہاں سے آنا ہے، لیکن ان کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے. وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو آج ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے وہی کل بھی رزق عطا کرے گا. تو وہ اس چیز سے پریشان نہیں ہوتے ہیں، وہ رات کو سکون کی نہیں سوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ جو ہماری کل میٹنگ ہونی ہے پتہ نہیں وہ صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، کل جو ہمارے پاس کوئی ڈیلیگیشن آنا ہے تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، وہ ہمیں پروجیکٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. اور اس وجہ سے وہ ساری رات سو نہیں پاتے کیونکہ ان کا اللہ پاک پہ یقین نہیں ہوتا. وہ دنیاوی زندگی میں اتنا زیادہ محو ہو چکے ہیں کہ ان کا اللہ پاک پہ یقین ختم ہو چکا ہوتا ہے. اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ اللہ پاک پہ آپ کو کتنا یقین ہے تو شاید وہ اس چیز کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکیں گے. سب سے بڑی چیز جو اس دنیا میں ہمیں رکھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے. لیکن جو ہم پہ ایک چیز فرض ہے، جو ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک پہ ہر حال میں بھروسہ رکھنا ہے، ہر حال میں امید کا دامن اس سے باندھے رکھنا ہے، ہر حال میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جب آپ کو بہت سی دعائیں آپ کی قبول نہ ہو رہی ہوں
تو آپ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہم انسان ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے اندر آ جاتی ہے یہ شیطانی وسوسے کہہ سکتے ہیں یا انسانی وسوسے، لیکن ہمارے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید اللہ پاک ہم سے ناراض ہے، شاید اللہ پاک ہم سے کنارہ کشی کر چکا ہے، یا شاید وہ اس کی دنیا اتنی زیادہ ہے اس نے ہم پہ نظر ثانی ہی نہیں کی ہے، وہ ہمیں بھول گیا ہے۔ نہیں، اللہ پاک کہ بے شک بہت بڑی دنیا پیدا کی ہے، لیکن وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ہر بندے کی خبر ہے، وہ ہمیں ہماری نیند کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے اٹھنے کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ ہم جب سو جاتے ہیں تو ہماری روح نکال بھی لیتا ہے، جب ہم اٹھ جاتے ہیں تو ہمارے اندر روح ڈال بھی دیتا ہے، وہ ہمیں خوراک بھی دیتا ہے، وہ ہمیں سانس بھی دیتا ہے، ہم دن میں کتنی بار سانس لیتے ہیں ہم گن نہیں سکتے، لیکن ہم اس چیز کا شکر نہیں ادا کرتے، جبکہ یہ ہم پہ فرض ہے اللہ پاک کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا۔ ہمارے پاس آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہم بول سکتے ہیں، ہم جو چاہے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کا شکر نہیں ادا کرتے، ہم بہت زیادہ ناشکرے ہو چکے ہیں، اور آج کل کا دور تو اس قدر زیادہ ناشکروں کا ہے کہ ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہونے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس کچھ بھی ہو اور یا مایوسی کے لمحات ہوں یا تمہیں لگے کہ تمہیں کم دیا جا رہا ہے تو تم اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ جب ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے ہم بہت زیادہ غریب ہیں، ہم کیوں غریب ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو اپنے سے زیادہ رزق والوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے، جبکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی دین ہے، وہ کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے تو کسی کو کم دے کے آزماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھنے کی بجائے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، جن کو ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، جن کو پکا مکان نصیب نہیں ہے، جن کے پاس کچی اینٹوں کا مکان ہے، جو گرمی میں دھوپ میں جلتے ہیں، جن کے پاس کولر نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، وہ گرمی میں رہتے ہیں، درخت کی چھاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو پھر بھی اے سی کولر پنکھا سب کچھ ہوتا ہے، ہم پھر بھی کہہ دیتے ہیں یہ کم ہے، ہمیں ہمارے گھر میں ایک اے سی ہے تو ہمیں دو چاہیے، دو ہیں تو چار چاہیے، ہمارے گھر میں ایئر کولر ہے تو ہمیں اے سی چاہیے، ہمارے گھر میں بائک ہے تو ہمیں گاڑی چاہیے، جبکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو پیدل چلتے ہیں اور ان کے پاؤں میں جوتی تک نہیں ہوتی اور ہم ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں بلکہ ہم ان کو اگنور کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان کی نسبت کتنا زیادہ اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو معذور پیدا ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد ان کو معذوری مل جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے کوئی ہاتھ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بازو کچھ نہ کچھ ان کا چلا جاتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کی کوئی بینائی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس تو سب کچھ اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے، ہم اس ایک بھی اگر ہمارے پاس نعمت زیادہ ہے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن ہمارے پاس چار نعمتیں کم ہیں، ہم اس چیز کو بہت جلدی نوٹس کر لیتے ہیں اور ہم اس کا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک تو نے فلاں کو تو اتنا زیادہ دیا، ہمیں تو نے نہیں دیا، تو یہ چیز غلط ہے، ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے، جبکہ اللہ پاک کو کیا چاہیے تھا، اللہ پاک کو صرف عبادت نہیں چاہیے تھی، عبادت کے لیے تو اس کے پاس فرشتے بھی موجود تھے اور فرشتے بہت زیادہ ہیں، کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ جو ایک بار فرشتے طواف کر کے چلے جاتے ہیں انہوں نے قیامت تک دوبارہ نہیں آنا، تو فرشتے تو اتنے زیادہ ہیں اللہ پاک کے پاس عبادت کے لیے کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ پاک نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کچھ ہمارے جیسے کہتے ہیں نا ہمارے اوپر حقوق اللہ کی لازم ہے، اسی طرح ہمارے اوپر حقوق العباد بھی لازم ہے۔ جب ہم اللہ کو راضی کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف ہماری عبادت نہیں آ جاتی، ہمارا ہر عمل آ جاتا ہے، اور جب ہر عمل آ جاتا ہے تو ہمارا وہ ہر عمل عبادت ہی ہے اگر ہم اسے سمجھیں، لیکن ہم انسان ہیں، ہم اپنی زندگی کی ان باریک بینیوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ہم زندگی میں ہیں تو صحیح اس دنیا میں موجود، لیکن بس اوپر اوپر سے دیکھ رہے ہیں دنیا کو اور زندگی گزار رہے ہیں، ہم ہر بات کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ اگر آپ لڑکیاں جو ہیں بہت جلدی بتا جاتی ہیں کہ اب ہم ہی برتن دھوئی جائیں، اب ہم ہی صفائی کری جائیں، اب ہم ہی کپڑے دھوئیں، سارا کچھ اگر ہم نہیں کرنا ہے تو ہمارے بھائی تو موجود ہیں اس گھر میں، اگر سارا کچھ ہم نہیں کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی سسرال جاتے ہیں تو سسرال والوں سے شکر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں کام والی رکھوا کے دیں، ہم تو اتنا نہیں کر سکتے چاہے ہمارے اپنے میکے میں ایک بھی کام والی نہ ہو، اور اگر وہ بھی بے شک تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ہر کام اللہ پاک کے ہاں عبادت ہے، اگر ہم اسے عبادت سمجھ کے کریں تو۔ اگر ہم نے برتن دھونے ہیں تو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ رات کو برتن سارے دھو کر سو، اس سے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے اور برتن بھی تمہیں دعائیں دیتے ہیں، اور اگر تم برتن دھو کر نہیں سوتے اور وہ پڑے رہتے ہیں تو وہ تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، تمہارے حق میں بد دعائیں کرتے ہیں، اور بہت اللہ پاک نے ہر چیز کو پیدا کیا، جاندار کو بھی بے جان کو بھی، اور ہر چیز اس کی عبادت کرتی ہے، حمد و ثنا کرتی ہے، اس سے دعائیں کرتی ہے، تو جب وہ دعائیں کر سکتی ہے تو وہ بد دعائیں بھی کرتی ہے،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برتن ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہوں گے، یہ تو ایسی بات بنائی ہوئی ہے. نہیں، اللہ پاک نے ہر جاندار اور بے جان چیز کو پیدا کیا ہے، اور ہر جاندار اور ہر بے جان چیز اس کی عبادت کرتی ہے. یہ صرف ہم کو ریئلائز نہیں ہوتا ہے ہم جو ہیں ہم چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، جبکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اے انسان تم دنیا کی چیزوں پہ غور و فکر کرو، اس میں تمہارے لیے سبق ہے. لیکن ہم اس سبق کو سمجھتے نہیں. ہم نے جب کپڑے دھونے ہیں تو ہمیں یہ سوچ کر یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہمارا فرض ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت کرنا، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرنا، کیونکہ جتنا ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اللہ پاک اتنا ہی ہمارے حق میں بہتری کرتا چلا جائے گا اور ہمارے حق میں اچھائی کرتا چلا جائے گا، اور اللہ پاک ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا چلا جائے گا. جب ہم اچھی نیت رکھتے ہیں تو وہ کام بھی چٹکیوں میں ہو جاتا ہے، اور اس کام کا ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، اور اس ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کام کے بدلے میں نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے بدلے میں زندگی میں آسانی بھی ملتی ہے. جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے صفائی خود کرنی ہے، آپ یہی سوچ لیں آپ کے گھر میں جو کام والی کرنے آتی ہے، موسٹلی لوگوں کے گھروں میں جو آتی ہیں وہ بچیاں آتی ہیں، اور وہ جو بچیاں آتی ہیں وہ آپ سے کئی گنا زیادہ چھوٹی ہوتی ہیں، ایون کہ آپ کی ایج فیلو بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ اس چیز پہ غور کیا کریں گے، جب وہ آپ کے جتنی یا آپ سے چھوٹی ہو کر سب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتی. مجھے ایون کہ کبھی کبھار ہمارے گھر میں کام والی نہیں آتی ہے، ہم خود اپنے گھر کا کام کرتے ہیں. اگر ہمارے گھر کوئی بچی آ بھی جائے تو مجھے اس سے کام کروانا اچھا نہیں لگتا. میری ماما بھی کسی کو زیادہ کام نہیں کہتی ہیں. کیوں نہیں کہتی ہیں؟ کہ وہ بچیاں ہم سے بہت زیادہ چھوٹی ہیں. اگر ہم انہیں یہ کام کہہ سکتے ہیں تو ہم تو ان سے کہیں زیادہ بڑے ہیں، طاقت میں، قوت میں، عمر میں. ہم وہ سب کام ان سے زیادہ جلدی کر سکتے ہیں اگر ہم نیت سے کرنا چاہیں تو، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں. کیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم کام والی نہیں رکھ سکتے؟ نہیں، ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں رکھتے؟ کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری ہے. کچھ لوگوں میں یہ چیز ہے، اس کے لیے بہت اچھی بات ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. کچھ لوگوں میں نہیں ہے، ان میں جگانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو عمل کرنا ہے وہ انہوں نے خود ہی کرنا ہے. ہم ان کو عمل کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، آپ اس عمل کو ایسے سمجھیں کہ وہ عمل ہی آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے. ہر اپنے عمل کو یہی سمجھیں. آپ کے گھر میں کوئی فقیر آتا ہے، آپ اس کو اتنا اچھا کھانا سرو کریں کہ آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑا مہمان ہے اور آپ نے اس کو بہت اچھے سے کھانا سرو کرنا ہے. آپ اپنے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، سب کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. ادب کو اپنا شعار بنا لیں. آپ جتنا کسی کے ساتھ پیار و محبت سے بات کرتے ہیں نا، اتنا وہ انسان آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور آپ کی خود بخود خوشی سے کام کرنے لگ جاتا ہے. جتنا آپ کسی کو چڑھ کر کوئی کام کہتے ہیں نا، اتنا وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے اور پھر وہ آپ کے کام کرنا پسند نہیں کرتا ہے. آپ اپنے لیے خود اپنی زبان سے مشکلات کریٹ کرتے ہیں. زبان جو ہے وہ ایک بہت بڑا کہہ سکتے ہیں آزمائش ہے آپ کے لیے. آپ اس کو اچھے سے استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا روڈ میپ بنا دیتی ہے، آپ کے لیے بہت سے مختلف لوگ کریٹ کر دیتی ہے. لیکن آپ اس کو برا استعمال کریں تو آپ کے لیے بے وجہ یہ بہت سے دشمن کھڑے کر دیتی ہے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو اپنی الفاظ کا چناؤ بہت اچھا کریں، اور جب کسی سے بات کریں تو مختصر بات کریں، لیکن باوزن بات کریں. آپ ایسی بات کریں کہ اس پہ اثر کر جائے، باثر بات کریں. آپ ایسا کچھ بھی مت بولیں جس سے آپ کی اپنی اہمیت گم ہو جائے. آپ کچھ بھی ایسا مت بولیں جو بے معنی ہو. آپ کچھ بھی ایسا مت بولیں جو غیر ضروری ہو اور وقت کے لحاظ سے آپ کے لیے جائز نہ ہو کہ آپ وہ بات بولیں. کبھی کبھار ہم اپنے بڑوں کے آگے بہت سی عجیب و غریب باتیں بول جاتے ہیں، بہت سے غیر مناسب الفاظ بول جاتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنے چاہیے. ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے الفاظ کا چناؤ بہت اچھا کیا کریں اور بہت کم بولا کریں. جتنا آپ کم بولتے ہیں اتنے آپ کے الفاظ کم لکھے جاتے ہیں آپ کے نام اعمال میں، اور اتنا آپ کو کم حساب دینا پڑے گا اپنے الفاظ کا قیامت کے دن. ٹھیک ہے؟ اپنے عمل کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. کوشش کریں کہ آپ حجاب کیا کریں، آپ کا ایک بال بھی نظر نہ آئے، کیونکہ ایک بال بھی نظر آئے کسی نامحرم کو تو اس کا بہت گناہ ہوتا ہے. اور لڑکیوں کے بہت سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کو اس کا کتنا حساب و کتاب دینا پڑے گا اللہ پاک کے ہاں. باقی ہم صرف گائیڈ کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے کس کو بخشنا ہے، کس کو نہیں بخشنا ہے، کس کو زیادہ اجر دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، یہ صرف اللہ پاک کی ذات جانتی ہے. ہم نہیں جانتے، ہم صرف راہ دکھانے والے ہیں. اور جب آپ
دوسری چیز یہ میں آپ کو ایک چیز گائڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جب آپ کوئی نیکی کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ وہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو لوگوں کی مدد حاصل ہو رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ کام صحیح ہے. آپ کو اگر اس کام میں آسانی لگ رہی ہے نا تو آپ سمجھیں کہ وہ کام صحیح ہے. اگر اس کام میں آسانی نہیں ہے، مشکل ہے، تھوڑا سا آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا، تھوڑا سا کیا آپ کو ذرا سا بھی جھوٹ بولنا پڑے گا تو آپ سمجھیں کہ وہ کام غلط ہے اور آپ نے اس کام سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. اگر آپ کو لگے کہ اس کام میں ذرا سی بھی دھوکہ دہی ہے، رشوت خوری ہے، کسی بھی قسم کی برائی ہے، آپ اس کام کو اسی وقت چھوڑ دیں، چاہے اس میں آپ کو کتنا بھی اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو. تو ہر آسانی کے بعد اللہ کا شکر لازمی ادا کیا کریں. حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچرل سی چیز ہے، ہو یا تو بس ہو یا کام، لیکن اس کام بھی وہ کام بھی شکر کا تقاضا کرتا ہے. تو اس لیے شکر ہر بات میں لازمی ادا کیا کریں. اپنے والدین کی فرمان برداری کیا کریں اور جتنا ہو سکے سب کے ساتھ احترام اور ادب سے پیش آنے کی کوشش کیا کریں. اور اس لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پردہ کیوں ضروری ہے، پردہ کیوں کرنا چاہیے اور پردے کے لیے کیا احکامات ہیں. بہت سے لوگوں نے کیا سب نے ہی ایف ایس سی کی ہے اور ایف ایس سی میں ہم اسلامیات پڑھتے ہیں، میٹرک میں ہم اسلامیات پڑھتے ہیں اور اسلامیات میں وہ جو صورتیں انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہیں، صورت انصاب ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ پردے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، ہم اسلامیات کو اتنا خوبصی نہیں پڑھتے اور بس پیپر پاس کرتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کو ہمیں نوٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب پردے کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں سب سے پہلے پردے کا حکم اللہ پاک نے دیا امہات المومنین کو. سب سے پہلا حکم اللہ پاک نے پردے کا دیا ازواج مطہرات کو، اس کے بعد امہات المومنین میرے خیال سے. اچھا جی، سب سے پہلے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پردے کا حکم دیا تھا کہ آپ لوگ پردے میں رہا کریں، کسی سے ہنس کر بات نہ کریں کہ اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ آپ اس سے کوئی غلط تعلق قائم کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے مومنوں کی بیویوں کو حکم دیا کہ مومنوں اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے بھی کہو کہ وہ بھی پردہ کیا کریں. پھر پردے کے لیے یہ کہا گیا، پردے کا حکم تو دیا گیا تھا لیکن پردے کی ڈیٹیل احادیث میں ملتی ہے. اور اس کے بعد جو پردے کی ڈیٹیل ملتی ہے وہ ملتی ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو اپنے وقت میں بہت بڑا جادوگر تھا. تو وہ لوگوں کے عورتوں کے پیروں کے نشانوں سے ان پر جادو کر دیا کرتا تھا. تو تب یہ کام نازل ہوا. اس بادشاہ کے دور میں شاید جادوگر تھا، مجھے اس کی کریکشن نہیں ہے. تو تب سے یہ گاؤن کا رواج سٹارٹ ہوا تھا کہ بہت لمبا گاؤن بنایا جاتا تھا جو پاؤں سے بھی لمبا ہوتا تھا، اور جب عورتیں گزرتی تھیں تو جو ان کے پاؤں کے نشان تھے وہ گاؤن جب پیچھے سے گسیچ ہوتا تھا تو وہ مٹ جاتے تھے، جس وجہ سے وہ جادو نہیں کر پاتا تھا. تو اس وجہ سے یہ گاؤن کا رواج چلا تھا. لیکن پردے کا حکم اس سے پہلے آ چکا تھا نبی پاک کے زمانے میں. ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیٹیل پھر اس کے بعد ہے کہ جیسے مفتیوں نے، مولانا نے بیان کی، جیسے احادیث میں ہے کہ آپ کی جب آپ نماز پڑھتی ہیں آپ کے پردے کا اس وقت بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. آپ گھر میں جیسے بھی رہتی ہیں آپ نے تھوڑے سے کوارٹر ہاف سلیوز پہنے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو نماز کے لیے ہے کہ آپ فل سلیوز پہنے ہوئے ہوں، آپ کے بازو تھوڑے سے بھی نظر نہ آئیں، آپ کے بال ذرا سا بھی باہر نہ ہو، کیونکہ جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہیں نا تو وہ چیز بہت زیادہ ادب کا مقام رکھتی ہے. اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے پیش ہوں تو آپ نے اس کے حکم پر مکمل عمل کیا ہوا ہو، اور جب آپ اس طرح سے اس کے حکم کے مطابق مکمل طور پہ عمل کر کے چلتی ہیں تو پھر آپ جو بھی دعا اس سے مانگتی ہیں وہ قبول ہوتی ہے. اپنے عمل کو اتنا اچھا بنا لیں کہ جب آپ کسی کو تلقین کریں تو اس کا عمل کرنے کو جی چاہے، جب آپ کسی سے بات کریں تو اس کا آپ سے بات کرنے کو جی چاہے. اتنا اچھا اپنے آپ کو بنا لیں، اتنا میٹھا اور نرم لہجہ بنا لیں اپنا. تلخی آ جاتی ہے زندگی میں واقعات اور حالات کی وجہ سے، کچھ رشتوں کی تناسب کی وجہ سے، کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جو بہویں ہیں وہ ساس کو اچھا نہیں سمجھتی، جو ساس ہے وہ بہوؤں کو اچھا نہیں سمجھتی ہے، جو بیٹیاں ہیں وہ ماں کے ساتھ بدزبانی کرنا فرض سمجھتی ہیں، جو بھائی بہن ہیں
वो आपस में तुच्छ लहजा इस्तेमाल करते हैं। शौहर है तो बीवी को इज्जत देना पसंद नहीं करता, अपनी अना का मसला बना लेता है, और बीवी है तो वो समझती है कि वो आज के दौर की मॉडर्न तरीन खातून है और उसके लिए फर्ज नहीं है अपने शौहर की इज्जत करना। सो वो अपने शौहर की इज्जत नहीं करती। और हमारी जिंदगी में 90 to 95% जो मामला खराब होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक का मामला नहीं करते। तो हुस्न सलूक हर चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्त आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अमल दखल रखते हैं। दोस्त अहबाब जो होते हैं इनका बहुत बड़ा अमल दखल होता है। लड़कियों के मामले में तो हम फिर केयरफुल होते हैं, लड़कों के मामले में हम इस चीज की परवाह नहीं करते। हम नहीं देखते कि हमारा बेटा किन लोगों में उठ बैठ रहा है, किन लोगों कैसी सोबत है उसकी। अगर कुछ लोग बुरा कर रहे हैं तो हम उन लोगों को नसीहत करें, और अगर वो नहीं मानते तो हम अपने बेटे को वहां से हटा लें। वो लोग छोड़ देते हैं कि ठीक है बच्चा है, फिर कहते हैं कि ये जवानी का जोश है, फिर वो जी उस चीज में आके कुछ गलत इक़दाम उठा लेता है, और फिर पूरी सोसाइटी उस चीज पे तनकीद करना शुरू हो जाती है कि ये इस लड़के का कसूर है, इसकी तरबियत का कसूर है। तरबियत सिर्फ माँ बाप नहीं करते, तरबियत उस्ताद भी करते हैं, तरबियत मदारिस भी करते हैं। तरबियत हर इंसान का फर्ज है, हर बड़े का फर्ज है कि वो छोटे की तरबियत। और तरबियत में बहुत बड़ा अमल दखल हमारे रिश्तेदारों और हमारे दोस्त बाप का भी होता है। जब वो कोई बुरा अमल करता है तो वो बुरे अमल का जो गुनाह होता है वो उस बंदे को भी जाता है जिसने उसको इस बुरे अमल की तरगीब दी होती है। तो हमें चाहिए कि किसी को अच्छी नसीहत करें, और इस चीज की भी अपने हक में बहुत ज्यादा आप लोग दुआ मांगा करें कि आपको जो दोस्त मिले, जो आपको कलीग्स मिले, वो आपके हक में बहुत ज्यादा अच्छे हों, आपको नेक सलाह और नेक मशवरा देने वाले हों। अब इस चीज से हम बात आ जाती है तरबियत पे। तरबियत करना आजकल के दौर में हमने ये समझ लिया है कि जो तरबियत है वो सिर्फ वालिदैन ने करनी है। वालिदैन कहते हैं कि जो तरबियत है, हमारा बच्चा मदरसे में जाता है या कारी साहब पढ़ाने आते हैं, तरबियत करना उनका फर्ज है, या फिर तरबियत करना स्कूल वालों का फर्ज है, क्योंकि हम इतना पैसा पे करते हैं। तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम आउटिंग करें, हमारा फर्ज नहीं है कि हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। हम पैसा पे करते हैं, ये तरबियत का जो जिम्मेदारी है ये स्कूल वालों की है या मदारिस की है। मदारिस वालों ने आजकल, जबकि ये मदारिस की जिम्मेदारी भी है, लेकिन जो हमारे मुफ्ती और मौलाना हैं वो दीन की तालीम और तरगीब तो दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ जुम्मे की खुतबे की हद तक। जब उनके पास कुरान पाक पढ़ने बच्चे आते हैं तो वो उनको कुरान की तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन उसका अमल करना नहीं सिखा रहे हैं, वो उनकी तरबियत नहीं कर रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि तरबियत करना वालिदैन और स्कूल वालों का फर्ज, हमारा फर्ज नहीं है। हर बंदा अपनी जिम्मेदारी से नाला है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्कूल वाले। स्कूल मैनेजमेंट कहती है कि जी आजकल हम बच्चों पर तशद्दुद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे बन चुके हैं अब तक कि माँ बाप ने आके क्लेम किया है, तो उस वजह से हम बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, हम बच्चों को पनिशमेंट नहीं दे सकते, और हम बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते। दुनियावी तालीम देना हमारा फर्ज है, जो हम वो दे रहे हैं। कोई भी बंदा अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहा है किसी ने भी, जिस वजह से बहुत से माशरती मसाइल पैदा हो रहे हैं। एहसास जिम्मेदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके अंदर ये नहीं होता तो आपके मुआशरे में सुधार नहीं आता। हर बंदे को एहसास हो, एक इंसान जा रहा है सड़क पे तो उसका फर्ज है कि अगर उस पे कोई लकड़ी गिरी हुई है, कोई पत्थर गिरा हुआ है, कोई गटर का ढक्कन खुला है, वो एहसास जिम्मेदारी का तकाजा है कि वो लोगों को उस चीज से इन्फॉर्म करे, और जो उससे हो सकता है उस वक्त में वो काम करे, लेकिन वो नहीं करते, लोग इग्नोर कर जाते हैं। हम एक दूसरे को, आजकल जो ब्लेम गेम स्टार्ट हो चुकी है, हम एक दूसरे को ब्लेम करना अपना फर्ज समझते हैं। अपना जो भी हमारा नुकसान है या जो भी हमारी गलती कोताही है, हम उसका ब्लेम दूसरे पे डालना अपना फर्ज समझते हैं, और उसके लिए हमने बहुत से दलाइल इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है हमें वो ही नहीं पता, और हमें उसी का एहसास नहीं है। जब हम बात करते हैं स्कूल की, तो असातिज़ा पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है बच्चों की तरबियत करने। अगर वो नहीं करते हैं तो वो अल्लाह पाक के यहाँ इस बात के जवाब दें। जब हम बात करते हैं मदारिस, तो एक मौलाना का, एक मुफ्ती का, एक आलिम का, एक मुअज्जिन का, एक इमाम साहब का ये फर्ज है कि वो जब बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहे हैं तो उन्हें कुरान पाक समझाएं भी, जो आयत पढ़ा रहे हैं उस आयत का मतलब भी समझाएं,
اس کے بارے میں حدیث بھی دیں، حدیث بھی سنائیں، اور اس کے بارے میں پھر ان کو گائیڈ بھی کریں کہ اس حدیث کی تفسیر یہ ہے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے، تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو سکے۔ جب ماں باپ کی ہم بات کرتے ہیں تو ماں باپ پھر کیسے کلیم کر سکتے ہیں بڑھاپے میں جا کر کہ ہمارا بچہ ہماری خدمت نہیں کرتا، ہمارے ساتھ نہیں رہتا، ہماری ذمہ داری نہیں اٹھاتا، ہمارا فرما بردار نہیں، جبکہ انہوں نے خود اپنی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ آپ پیسے دے دینا ٹیوٹر کو، کسی بھی ٹیچر کو، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا بچہ جہاں پہ غلطی کرتا ہے اسے ڈانٹیں، جہاں پہ وہ غلط قدم اٹھاتا ہے اسے پنشمنٹ دیں۔ اگر کوئی اور پنشمنٹ دیتا ہے اور وہ صحیح ہے آپ کے بچے کو پنشمنٹ دینے پہ، تو اپنے بچے کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس بندے کو سپورٹ کریں اور اپنے بچے کو سمجھائیں کہ تم نے یہ غلطی کی تھی، اس وجہ سے اس نے تمہیں پنش کیا۔ جبکہ پرانا جو دور تھا اس میں جب کوئی بچہ غلطی کرتا تھا جو استاد تھا وہ ایک تھپڑ لگاتا تھا، جب والدین کو پتہ چلتا تھا تو وہ 2 تھپڑ لگاتے تھے کہ تم نے یہ غلطی کیسے کی، اور وہ استاد کو آ کر کہتے تھے کہ اگر دوبارہ یہ غلطی کرے تو دوبارہ اس ٹرائی کیجیے گا۔ آج کل کا جو دور ہے، آج کل اگر بچہ ایک غلطی کرتا ہے اور استاد اس کو ڈانٹ بھی دیتا ہے تو والدین آ کر کلیم کرتے ہیں کہ فلاں ٹیچر نے ہمارے بچے کو ڈانٹا ہے اور اس نے کس حق سے ڈانٹا ہے، کیوں ڈانٹا ہے، ہمارا بچہ ہے یہ۔ اب جو چیز آ گئی ہے وہ انا اور غرور کی بات آ گئی ہے۔ ہم اپنے بچے کی تربیت سے زیادہ اس چیز کو پریفرنس دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہم اتنا پیسہ پے کرتے ہیں، ہماری اتنی آن بان اور شان ہے، تو ہمارے بچے کو کوئی اف تک بھی نہیں کہہ سکتا۔ جبکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے نے کس کے ساتھ کتنی بدتمیزی کر دی ہے، کس کا کتنا حق کر لیا ہے۔ جبکہ یہ چیز نوٹسیبل ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا بچہ غلطی کر رہا ہے اور اگر کسی نے اس کو ڈانٹ کیا ہے تو ہم بھی اس کو ڈانٹیں کہ تم نے واقعی یہ غلطی کی ہے، اس کو پنش کریں۔ لیکن ہم پنش نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں کی ہے تو کی ہے، کوئی بات نہیں، تم ہمارے بیٹے ہو، تم تو غلطی کر سکتے ہو، اور تمہاری غلطی کو اگنور کرنا تو ان کا فرض ہے۔ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ تم غلطی نہ کرو؟ ہمارے عمل جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آسانیاں بھی لاتے ہیں اور مشکلیں بھی لاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے عمل کو سدھار لیں تو ہماری زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر ہم تھوڑا بھی کھائیں گے تو ہم سکون کی نیند سوئیں گے، اگر ہم تھوڑا بھی کما کے لا رہے ہیں تو ہم خوش رہیں گے، مطمئن رہیں گے۔ لیکن ہماری جو بہت سی پریشانیاں ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کے سبب ہے، ہم اپنے اعمال کو نہیں سدھارتے۔ کیونکہ یہ سیشن لڑکیوں کے لیے ہے تو میں فوکس کرتی ہوں لڑکیوں کی باتوں پہ، اور دوسرا میں خود بھی لڑکی ہوں تو میں نے یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں۔ جب ہم کسی پارٹی میں جاتے ہیں یا ہم نے کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے، ہم اس چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے بہتر ڈریس لینا ہے، بازار کی سب سے اچھی دکان سے ڈریس لینا ہے، چاہے ہمارے ماں باپ کو افورڈ کر سکتے ہیں چاہے نہیں افورڈ کر سکتے، ہم نے ان کو ایموشنل بلیک میل کرنا ہے اور ہم نے ان سے کہنا ہے کہ ہمیں وہ ڈریس چاہیے، اس کے ساتھ ویسے شوز چاہیے، ویسی جولری چاہیے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہمارے اندر یہ احساس ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے والدین کتنی محنت سے وہ پیسہ کما کے لا رہے ہیں، ہم اگر ایک سمپل ڈریس بھی 1000-1500 والا پہن کے چلے جائیں گے تو وہ دن تو گزر جائے گا، لیکن اس سے ہمارے ماں باپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں کتنی آسانی آئے گی، ہم اس چیز کا احساس نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے فرینڈس کے ساتھ گیدرنگ کرنی ہے، ہمیں اتنے پیسے چاہیے، وہ پیسے ہمارا باپ کیسے کما کے لائے گا، ہماری ماں کو اس کے لیے کتنا صبر جبر اور کتنی محنت کرنی پڑے گی ہم نہیں جانتے۔ لیکن ہمیں چونکہ اپنے فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ کرنی ہے، سو ہمیں وہ پیسے چاہیے، چاہے کوئی جیے یا مرے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں جو ہے وہ بہت سی باتوں میں گائیڈنس کی ضرورت ہے اور بہت سی باتوں میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم چونکہ اپنے عمل پہ غور ہی نہیں کرتے، سو اس لیے ہم اپنے آپ کو سدھار بھی نہیں رہے۔ جب آپ رات کو سوئیں، آپ کا فرض بنتا ہے آپ اپنے پورے دن کی روٹین چیک کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے پورے دن میں کیا کیا کیا۔ اس سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ کام کیا ہے یا کم کام کیا ہے۔ اگر آپ نے زیادہ کیا ہے تو شکر ادا کریں کہ آپ اس کے بوجھ نہیں بنے، اور اگر آپ نے کم کیا ہے تو آپ میں شرمندگی ہونی چاہیے کہ آپ کسی پہ بوجھ بنے اور آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، بے شک وہ آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، باپ، اور آپ کوشش کریں کہ اگلے دن آپ جب اٹھیں تو آپ وہ دن اپنے گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔
Any questions? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं. आज का सेशन इसके बाद एंड कर देंगे हम. चलें ठीक है. अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो, आप सबके हक में बेहतरी करे और आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे. जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए इल्म में आसानी हो, जो लोग जॉब्स की तलाश में हैं उनकी जॉब्स में आसानी हो, जिनके वालिदैन बीमार हैं उनके लिए अल्लाह पाक आसानी करे, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और सबके वालिदैन का साया हमारे सरों पर सलामत रखे, क्योंकि वालिदैन एक बहुत बड़ी नेमत है और जब वो चले जाते हैं हमें उस चीज़ का एहसास तब होता है जब हमारे रिश्तेदार दुनिया वाले हम पर चील कौवों की तरह झपट पड़ते हैं. हमें इस चीज़ का एहसास तब होता है कि हमारे वालिदैन कितने बड़े साहिबान थे हमारे लिए और उन्होंने कितना संभाला हुआ था हमें. तो इसलिए अपने वालिदैन की कदर कीजिए. अपने बहन भाइयों के साथ रोबदार रवैया रखने की बजाय फ्रैंकनेस क्रिएट कीजिए कि आपके बहन भाई आपसे कुछ भी शेयर कर रहे हैं और आप उनके साथ कुछ भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें हमारे छोटों को हमारी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि हम अपना रोब कायम रखते हैं सो वो हमसे शेयर नहीं कर पाते और वो बुरी सोहबत का शिकार हो जाते हैं. तो इसलिए अपना रवैया बहुत ज़्यादा दोस्ताना बना लें. अगर किसी का है तो बहुत अच्छी बात है और अगर किसी का नहीं है तो अपने आप को चेंज कर लें. अपना रवैया इतना दोस्ताना बना लें कि हर कोई आपसे अपने दुख दर्द शेयर करे और अपने आप को ऐसे राजों का समंदर बना लें. आपसे आपकी दोस्त कोई राज शेयर करती है, आपकी मामा शेयर करती हैं, आपकी बहन, आपका भाई, कोई भी आपसे कुछ भी शेयर करता है, आप वो अपने अंदर जज्ब कर लें. उस बात को फैलाने की कोशिश मत करें. जो इंसान अपने अंदर मामलात को जज्ब करने की सलाहियत रखता हो वो बहुत कामयाब हो जाता है. लेकिन जो शख्स किसी बात को हजम ना कर सकता हो, एक की बात दूसरे को, दूसरे की तीसरे को बताना अपना शौर समझता हो और इस बात में खुशी महसूस करता हो तो वो कभी कामयाब नहीं होता. वो बहुत सी जगहों पर बहुत से मामलात में मुतजल्जली का शिकार होता है. तो इसलिए अपने आप को, अपने किरदार को, अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की कोशिश करें. जितना आप अपने आप को बेहतरीन बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने घर को अच्छा बना सकती हैं और अगर आप अपने घर को अच्छा बना सकती हैं तो आपके घर में अगर 7 अफराद भी मौजूद हैं तो वो 7 और घरों को अच्छा बनाएंगे और इस तरह से मुआशरे में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक अच्छा सुधार आ जाएगा. इस्लाम बांधने का दीन नहीं है, इस्लाम आपको कैद करने का दीन नहीं है. इस्लाम ने तो औरत को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी है, लेकिन वो आज़ादी किस तरफ ले जाती है हमें और वो आज़ादी किन मायनों में है हमें उस बात को समझने की ज़रूरत है. जी, तो औरत की जो आज़ादी है वो आज़ादी ये नहीं है कि आपने बेपर्दा घूमना है और आपने जो आपका जी है आपने वो करना है, जितना ऊंचा आपका दिल करे आपने बोलना है. नहीं, आप बिला ज़रूरत बोले मत. और अगर आप किसी दोस्त से बात कर रही हैं और आपके इर्द-गिर्द कुछ गैर ना महरम लोग खड़े हैं तो आप अपनी आवाज़ को नीचा कर लें. कोशिश करें कि उनके कान तक आपकी आवाज़ ना जाए, क्योंकि जितने कान आपकी आवाज़ सुनेंगे आपको उतना ज़्यादा गुनाह होगा. इस बात का एहसास आपको होना चाहिए और इस एहसास को उजागर करने के बाद मरने नहीं देना, बल्कि आपने दूसरों को भी अच्छी नसीहत करनी है. कुछ लोग ऊंची आवाज़ में कहका लगाना और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना बहुत पसंद समझते हैं और फिर कहते हैं कि हम बहुत नेक हैं. नेक ऐसे ही नहीं इंसान हो जाता. नेक होने के लिए बहुत से अच्छे अमाल करने पड़ते हैं, बहुत अपने आप को सुधारना पड़ता है. सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. ये हमारा सेकंड लेक्चर था IBA, और अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होके पूछ सकते हैं. और इसके अलावा किसी का क्वेश्चन